وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ایسی اختلافی باتوں کو لے کر بیٹھ جانا، فتوے بازی کرنا، فریق مخالف کو گرانے کی کوشش میں لگے رہنا احساس کمتری کی علامت ہے، کیونکہ ایسا بندہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں ان غیر ضروری مسائل کو فروعی اختلاف کو ہوا دے کر، اصولی اختلاف کا عنوان دے کر، درجہ دے کر، جب تک میں ایسے غیر ضروری اختلاف کو ہوا نہ دوں، اصولی اختلاف کا درجہ نہ دوں، میرا مسلک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے میں وہ اپنے مسلک کی زندگی دلیل اور استدلال میں نہیں سمجھتا، بلکہ شور و غل میں سمجھتا ہے، پروپیگنڈے میں سمجھتا ہے، فروعی مسائل کو اچھالنے میں سمجھتا ہے۔ یہی تو اس کی کمزوری اور احساس کمتری ہے، جس میں آج ایک بہت بڑی تعداد مبتلا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ کلام خواتین و حضرات یہ ہے، مطلقاً یہ بات کہہ دینا کہ اختلافی بات نہ کرنا کوئی خوبی ہے، یا فلاں مولانا صاحب تو اختلافی بات بالکل نہیں کرتے، یہ ان کی بہت بڑی خوبی، بالکل غلط ہے۔ اصولی بنیادی ایمان کی، عقائد کی، نظریات کی، توحید و سنت کی، شرک و بدعت کی بات ضرور ہوگی، صحابہ کے معیار عدل ہونے کی، معیار ایمان ہونے کی بات ضرور ہوگی، صحابہ کے خلاف جو بکواسات کرتے ہیں ان کا پیچھا کرنا ضرور ہوگا، خواہ کسی کو کتنا ہی کوئی ناگوار کیوں نہ گزرے، خواہ اس سے کوئی کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کرے، اور فروعی مسائل کو اچھالا نہیں جائے گا، فروعی مسائل کو اچھالا نہ جائے گا، خواہ کتنا ہی کوئی اختلاف بالکل نہ کرے، یعنی اصولی مسائل کو چھوڑا نہ جائے گا، خواہ کوئی اختلاف کرے، فروعی مسائل کو چھیڑا نہ جائے گا، خواہ کوئی اختلاف بالکل بھی نہ کرے۔ یہ دین بیان سامنے والے کو دیکھ کے نہیں ہوتا، سامنے والا ناراض ہو رہا ہے تو میں دین بیان نہ کروں، یا سامنے والا راضی ہو رہا ہے تو میں دین کے فروعی مسائل کو اچھالتا رہوں۔ یہ دین سامنے والے کو دیکھ کر اپنے پینترے نہیں بدلتا، نعوذ باللہ، یہ خدا کا دین ہے، یہ کوئی پاکستان کا آئین اور دستور نہیں جو پینترے بدلتا رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بس یہ بات یاد رکھیے گا آپ۔ اب آخر میں آپ کو میں مختصر 3 سی مثالیں دے دیتا ہوں، جو کچھ واقعات یا حالات سمجھ لیں تو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ میں سفر پہ تھا پچھلی دونوں گلگت بلتستان کی، تو میرے ایک عزیز ہے، میں ان کے گھر پہ تھا، تو وہاں میں نے ایک کتاب اٹھائی پڑھنے کے لیے۔ تو ایک بندے نے، پڑھے لکھے بندے نے کتاب لکھی تھی، اور اپنے مولانا صاحب کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا تو اختلافی بات بالکل سرے سے کرتے ہی نہیں تھے، مولانا کی یہ خوبی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا ہوں، آخر عوام میں یہ عوام کے اندر یہ مزاج کیسے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت تو کوئی اختلافی بات کرتے ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے مزاج پیدا ہوتا ہے؟ یہ علماء نے پیدا کیا ہوتا ہے، دین بیان نہ کر کے، دین بیان نہ کر کے پیدا کیا ہوتا ہے۔ عوام تو عوام ہوتی ہے، سہل پسند ہوتی ہے، وہ تو آسان جگہ ڈھونڈتی ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے مسلمان کے مسلمان رہیں، دریا میں چھلانگ بھی نہ لگائیں، کپڑے بھی نہ بھیگیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنا کہہ دیا کوئی آزمائی سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم گزشتہ امتوں کو بھی آزما چکے ہیں، سچے جھوٹے کو ہم بالکل الگ الگ تھلگ کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کتاب میں یہ خوبی بیان ہو رہی تھی مولانا صاحب کی کہ مولانا صاحب کو اختلافی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں، ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عالم دین کے بارے میں بات ہوئی، اور وہ عالم دین وہ ہیں جو میرے والد صاحب کے مرحوم رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، اور بہت بڑی مسند پر فائز ہیں ماشاءاللہ۔ اب ان کے مزاج کا مجھے پتہ نہیں، لیکن ان کے ایک مرید مقتدی نے ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی خوبی یہ ہے
وہ سیاست پر بھی بات نہیں کرتے، اختلافی بات تو کرتے ہی نہیں ہے نا، اختلافی بات کرتے ہی نہیں. ہر مسلک والے آتے ہیں غالباً، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، ہر مسلک والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس مجھ سے رہا نہیں گیا. ہاں پھر ساتھ یہ بھی کہا کوئی فتویٰ پوچھ لے نا اختلافی، علیحدگی میں بتاتے ہیں، علیحدگی میں بتاتے ہیں. میں نے پھر انہیں کہا پہلا سوال یہ ہے، میں عمومی طور پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا میں عمومی طور پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ میں ان مولانا کی بات نہیں کرتا ہوں. مولانا کے میرے دل میں احترام بھی ہے، اور اس لیے بھی احترام ہے کہ وہ میرے والد صاحب کے بڑے قابل شاگرد ہیں. سیاسی بات نہ کرنا یہ کوئی خوبی ہے؟ کیا سیاست دین میں داخل نہیں ہے؟ میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چھوٹے ایک مثال دے کے بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اگلی بات، مولانا بالکل اختلافی بیعت نہیں کرتے، تمام مسالک والے ان سے راضی رہتے ہیں. یہ کون سی خوبی ہوئی؟ یہ کون سی خوبی ہوئی مجھے بتائیں. دین بیان کریں گے، اختلاف ہوگا. یہ اختلاف تو نبی سے بھی ہوا تھا، مکے میں بھی ہوا تھا، طائف میں بھی ہوا تھا، وطن سے بے وطن بھی ہوئے تھے، ہجرت پر مجبور بھی ہوئے تھے. یہ اختلاف مدینے میں بھی ہوا تھا. اختلاف تو ہوگا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور یہ بات کر دینا کہ حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھیں وہ علیحدگی میں بتاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عالم جو ابتداً کہیں خطیب لگے، واعظ لگے، جب تک اس کا تعارف پورا نہیں ہوتا، جب تک اس کا کردار نکھر کے بکھر کے لوگوں کے سامنے اچھی طرح نہیں آتا، وہ ایک طریقے کے ساتھ اپنی علمیت اور عملیت کو سامنے لاتے ہوئے چلے، اور آہستہ آہستہ بات کو بڑھاتے بڑھاتے اس لیول تک پہنچے. پہلے اجمال سے کام لے، پھر تفصیل سے کام لے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم مستقل نشست رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دین کی دعوت ہم کیسے دیں. تو اسے اس نہج پہ پہنچ جانا چاہیے جہاں دین کی بنیادی عقائد کے بارے میں کوئی چون چراں کی گنجائش نہ ہو. بے خوف و خطر مولانا سرعام دین کو بیان کریں، چاہے بیٹھنے والے سارے اختلاف کریں. اسے بیان کرنا ہوگا. یہ کوئی خوبی نہیں کہ دین کو بیان نہ کیا جائے اختلاف کا عنوان دے کے. لا الہ الا اللہ. اور اگر وہ مولانا علیحدگی میں مسئلہ بتاتے ہیں تو سوال یہ کہ غلط بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں؟ اگر غلط بتاتے ہیں تو علیحدگی میں بھی غلط ہے، سامنے بھی غلط ہے. صحیح بتاتے ہیں تو سامنے کیوں نہیں بتاتے؟ ہاں وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق فروعی اختلاف سے ہے تو کہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے. لیکن اصولی اختلاف کا مسئلہ ہے تو ایک عالم دین کو محنت کرتے ہوئے اس سطح پر پہنچ جانا چاہیے جہاں وہ تمام نازک سوالات جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے برملا مجمع میں دے سکے. اس کا تعلق توحید سے ہو، شرک سے ہو، سنت سے ہو، بدعت سے ہو، صحابیت سے ہو. اگر 25 سال 50 سال 10 سے 15 سال ایک عالم دین کو ہو گئے ہیں اور وہ اپنی مسجد میں اور اپنی مجلس میں اس سطح تک نہیں پہنچا کہ وہ توحید بیان کر سکے کھل کر، شرک کی تردید کر سکے کھل کر، سنت بیان کر سکے کھل کر، اور بدعات کی تردید کر سکے کھل کر، صحابیت کا صحابیت کو بیان کر سکے کھل کر، اگر وہ اس سطح پر نہیں پہنچا تو اس مولوی صاحب کی اپنی غلطی ہے، یہ اس کی کوئی خوبی نہیں ہے. اور تیسرا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کر رہا ہوں. ابھی چند دن ہوئے، 2-3 دن ہو گئے، شاید یہ کل یا پرسوں کی بات ہے. میں نے فیس بک کو آن کیا عادت کے مطابق، تو میسنجر پہ یا بہرحال کس پہ، پھر وہ بندہ واٹس ایپ پر بھی آ کے اس نے بات کی مجھ سے. تو میں نے کھولا تو اللہ اکبر، فتوی بازی کی اس نے مجھ پر انتہا کر دی تھی. پہلے اس نے مجھے کہا ہے کتیا کے بچے یا کتی کے بچے، غالباً اس طرح کہا. اور پھر اس نے مجھ پر الزام لگایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی مر کر مٹی ہو چکے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نقل کفر نہ باشد، یا اللہ استغفر اللہ. پھر آگے کہا او بغیرتا، او دلیا. الفاظ کو چیک کریں اور الفاظ کے مطابق میں آپ کو ٹون بتا رہا ہوں، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پس منظر میں کس قسم کے لوگ ہیں
ان کے پس منظر میں اصل معلم کون ہے ان کا، سمجھ جائیں، او بغیرتا، او دلیا، ریپیٹ کر رہا ہوں، او بغیرتا، او دلیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اتنی فراست دی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ ہے، اور اس سوچ میں بھی کون سی شدت پسند کس قسم کی سوچ ہے، اور وہ کس قسم کا معلم ہے جس کو کاپی کرتے ہوئے اس بندے نے مجھے او بغیرتا، او دلیا کہا۔ یعنی کتی کا بچہ ایک، اور پھر یہ الزام لگانا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سا مسلمان ہے جو ایسا سمجھے؟ پھر آگے او بغیرتا، او دلیا۔ یکدم شیطان نے مجھے تھوڑی سی کچوکا لگایا، اور میں بھی پوری طرح تیار ہو گیا کہ آج تو بس بہت صبر کر لیا میں نے، سوشل میڈیا پہ جواب دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا، اور الحمدللہ میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا صبر دیا۔ جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ ہمیں دعائیں دینے والے ہیں، سمجھ آئی، یہاں تک کہ اپنی جانیں دین کی نسبت سے ہم پر قربان کرنے والے ہیں، ایسے میں اگر چند سر پھرے آ کے ناسمجھ لوگ ہمیں ماں بہن کی گالی دے، تو وہ بھائی گالی ہماری ماں بہن کو تھوڑی پڑتی ہے، ہمیں تھوڑی پڑتی ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کے فرمان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گالی ہمیں نہیں پڑتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اسے پڑھا، میں کہ یار اس بندے کو میں کیا جواب دوں۔ اس نے پھر فیس بک پہ آ کے، واٹس ایپ پہ آ کے اس نے مجھ سے مناظرہ بھی کرنا چاہا، تو میں نے بڑے نرم الفاظ میں کہا، الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا میرے بھائی، ارے بھائی آپ نے تو مجھے کتی کا بچہ بھی کہہ دیا، آپ نے مجھے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک الزام بھی لگا دیا، آپ نے مجھے بغیرتا بھی کہہ دیا، دلیا بھی کہہ دیا، پھر پیچھے بچا کیا؟ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ سے بحث کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بحث کے قابل نہیں ہیں، میں خود کے بارے میں کہتا ہوں میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں آپ سے بحث کروں۔ بہرحال پھر میں نے نظر انداز کر دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ شاید ایک دن گزرا یا کچھ تھوڑا سا وقت گزرا، میں بعد میں چونکہ اس کا جواب آیا ہوا تھا، میں نے جواب کو دیکھا نہیں تھا، میں کہا دیکھ لوں اس نے کیا جواب دیا۔ تھوڑا سا تلاش کر کے میں نے جواب دیکھا تو اس نے لکھا ہوا تھا جی کہ لوز ٹاکنگ پہ میں معذرت کرتا ہوں، میرے شاگرد نے، میں نے نہیں، میرے شاگرد نے یہ لوز ٹاکنگ کی ہے۔ چلیں جی، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے نہیں کی، آپ کی شاگرد نے کی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے پیج سے یا آپ کی آئی ڈی سے آپ کا شاگرد اتنی بڑی بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے پیج سے اتنے بڑے الزامات لگائے، اس قسم کی لوز ٹاکنگ کرے، تو اس سے بھی بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس پہ ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہماری بات تو یہاں آج کی اس نشست میں اتنی تھی۔ کیا اختلافی بات بیان نہ کرنا کوئی خوبی ہے؟ تو ہم نے آپ کو یہی جواب دیا ہے، جواب دیتے ہوئے سوال پہ سوال کیا ہے کہ آپ اختلافی باتیں سمجھتے کس کو ہیں، پھر ہی پتہ چلے گا کہ اختلافی بات بیان کرنا خوبی ہے یا نہ کرنا خوبی ہے۔ اگر آپ نے اسلام کے بنیادی عقائد کو اختلافی باتوں کا نام دیا ہے تو ان اختلافی باتوں کو بیان کرنا خوبی ہے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے۔ اگر آپ نے فروعی مسائل کو اختلافی باتوں کا نام دیا ہے تو واقعی فروعی مسائل اختلافی باتیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں فروعی مسائل اختلافی باتیں اور اختلافی باتوں کو بیان نہ کرنا خوبی ہے تو یہ بات محمود ہے، اچھی بات ہے، ہمارے لیے قبول ہے، لیکن مطلقاً یہ کہہ دینا کہ اختلافی بات بیان نہ کرنا کوئی خوبی ہے، ایسے ٹکسالی جملوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ دین کی مساج سے ایسے ٹکسالی جملوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا